ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال ہے. آج صبح بھی آپ نے دیکھا لاہور شہر میں بھی ڈرزلنگ ہوئی ڈفرینٹ جگہوں پہ. اور اگلے جو 2 دن ہیں 9 تاریخ تک یہ نارتھ ایسٹرن ریجن جس میں گجرات ایک دفعہ پھر شامل ہے, ان میں ہلکی سے تیز بارش ہو سکتی ہے. اس سسٹم کی انٹینسٹی پچھلا جو نامہ اسپیل تھا اس سے کم ہے, لیکن بہرحال یہ پرابلم کا سبب وہ بن سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے شیئر کروں کہ الحمدللہ پچھلے 18 سے 22 گھنٹے میں کسی قسم کی کسی بھی دریا پہ کراس بارڈر ہمیں نیا الرٹ وہ ریسیو نہیں ہوا, جس کی وجہ سے یہ اطمینان سے کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ اب ہمارے تمام دریاؤں کا پانی جو ہے وہ ریسیڈنگ کی طرف جائے گا. اور اگر میں آپ سے کوئکلی تمام دریاؤں کی صورتحال وہ شیئر کر سکوں تو اس وقت جو ستلج ہے, ستلج میں بھی ڈکریزنگ ٹرینڈ ہے, اور جو ایک 3.5 لاکھ کیوسک کے قریب لگ بھگ ہم پچھلے 6 ہفتوں سے جس نوعیت سے اور جس سچویشن سے گزر رہے تھے, اب پچھلے 24 گھنٹے سے اس میں فالنگ ٹرینڈ ہے. اور اس وقت ہری کے مقام پر انڈیا میں جو پہلے 3-3.5 لاکھ سے کم پانی نہیں تھا, اس وقت 2,70,000 کیوسکس نیچے پاکستان کی طرف آ رہا ہے. اور اگر قصور کی بھی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی اب پانی ڈکریزنگ کی طرف ہے, اور گنڈا سنگھ کے مقام پر اب کل آپ نے دیکھا 3,21,000 کیوسک تھا, آج 3,03,000 کیوسک ہے. اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو انڈین اپر کیچمنٹس اور یہ ہماچل کا ایریا ہے اس میں اب مزید بارشیں وہ تھم گئی ہیں, اور کلیئر سکائی ہے. بارش کا جو اگلا سسٹم بھی ہے یہ کوئی بہت زیادہ ٹورنشل رینز اس میں نہیں ہے, ان ندی نالوں کا پانی کم ہونے کی وجہ سے. اور دوسرا پھر جو انڈین ڈیمز کا جو ریزروائر لیول ہے اب یہ کچھ اس میں گنجائش آنے کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ اب ہم آگے ڈکریزنگ ٹرینڈ کی طرف بڑھیں گے. ستلج کی اگر فردر بھی بات کی جائے تو اسی طرح گنڈا سنگھ قصور کے بعد آگے ہیڈ سلمانکی اور اسلام پہ بھی پانی بتدریج اب ڈکریزنگ کی طرف ہے. اس کو چند دن لگیں گے پراپرلی ڈکریز ہوتے ہوئے اور لو لیول یا میڈیم لیول پہ آتے ہوئے, لیکن اوور آل یہ کہا جا سکتا ہے کہ پانی ستلج میں انشاءاللہ اب اگر کوئی مزید بہت زیادہ بارش نہیں ہوتی اور انڈین ڈیمز کا ریزروائر لیول بہتر ہونے کی وجہ سے اب یہ پانی ہمارا ریسیڈنگ ٹرینڈ میں ہی رہے گا. اس کے بعد اگر ہم راوی کی بات کریں تو جیسے مادھوپور کے پشتوں کی بات آپ سے آلریڈی شیئر ہو چکی ہوئی ہے, اس وقت بھی اسی انالوجی پہ 70 سے 75,000 کیوسکس کے درمیان ہی پانی ہے, اور 71,000 کیوسکس جسر پہ ہمیں ریسیو ہو رہا ہے. اسی طرح شاہدرہ اور راوی سائفن پہ بھی تقریباً 1,10,000 اور 1,07,000 بالترتیب پانی یہ چل رہا ہے, جس میں امید اب یہی کی جا رہی ہے کہ پیچھے کیونکہ بارشیں کم ہوئی اور ڈیمز کا جو ریزروائر لیول ہے بہتر ہونے کی وجہ سے اگلے دنوں میں پانی کے فلوز اب بتدریج کمی کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. اسی طرح اب جو راوی پہ ہمیں مین پرابلم تھا اور بیک واٹر ایفیکٹ کا بھی پرابلم تھا سدنائی کے مقام پر, وہ بھی اب تقریباً 1,70,000-80,000 سے کم ہو کر 1,02,000 کیوسکس پہ سدنائی اس وقت چل رہا ہے. لیکن سدنائی کی وجہ سے ٹوبا ٹیک سنگھ اور خانیوال کی تحصیلوں میں بہت زیادہ اننڈیشن ہوئی, پونڈنگ اس وقت ہوئی ہے, جس کو پانی کی نکاسی کو کم از کم بہت بہتر صورتحال اٹین کرنے تک 1 ہفتے کا وقت مزید لگ سکتا ہے. اسی طرح جو ملتان کی صورتحال تھی وہ الحمدللہ اس وقت بہت بہتر ہے, ہیڈ محمد والا بھی پوری طرح سے محفوظ ہے اور ڈکریزنگ ٹرینڈ میں ہے. اسی طرح شیر شاہ برج کے اوپر بھی اب سچویشن سپیڈیلی اینڈ گریجولی ڈکریز کر رہی ہے, لیکن کیونکہ پیچھے پونڈنگ بہت زیادہ ہے ابھی بھی یہ فلوز ہائی فلوز ملتان میں اگلے 48 گھنٹے اسی طرح رہیں گے, کیونکہ چناب اور راوی دونوں نے ملتان سے پاس ہونا ہے. اور چناب کا جو بڑا ریلا تھا سیکنڈ, وہ آپ کے علم میں ہے کہ کل آپ سے یہ شیئر کیا تھا کہ وہ چنیوٹ برج پہ ہے,
اب وہ اپنی اس وقت پیک جو ہے وہ ہیڈ ترمو کے مقام پر وہ اٹین کر چکا ہے، اور جب میں پیک کی بات کر رہا ہوں تو یہ 4,12,000 کیوسکس اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہیڈ ترمو کے مقام پر چناب کے دوسرے ریلے کا پانی وہاں پہ پہنچ چکا ہوا ہے۔ یہ اب ڈاؤن سٹریم ہیڈ محمد والا کی طرف بڑھے گا، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ پہ ملتان میں سچویشن بہتر ہوئی ہے، لیکن یہ جو پچھلا ریلا ہے اس کے آنے کے بعد پھر ایک دفعہ 24 سے 48 گھنٹے ہائی فلوز کا ہمیں سامنا وہاں پہ رہے گا، اور ملتان میں بھی انفارچونیٹلی کافی سارے دیہاتوں اور ولیجز میں اننڈیشن ہے، اور ریسکیو اور ریلیف کی ایکٹیویٹیز کو کنٹینیوسلی وہ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اب اگلا ایک آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ جو M5 ہماری ملتان سکھر ملتان موٹر وے ہے، اور اسی طرح لاہور عبدالحکیم موٹر وے ہے، اس میں بھی کچھ مقامات پر پانی کی پونڈنگ اس کو ٹچ کر رہی ہے، اور خاص طور پہ جو سکھر ملتان موٹر وے ہے اس پہ بھی پانی کی جو پونڈنگ ہے یہ اس وقت میسیولی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے 24 گھنٹے سے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ جو رپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت پانی کا جو انکریزنگ ٹرینڈ ہے، گریجول انکریز، یہ پنجند کے مقام پر ہو رہا ہے۔ کل کی نسبت ابھی تقریباً 70,000 کیوسکس مزید بڑھ کے جو اس وقت پنجند کا ٹوٹل پانی وہ تقریباً 3,25,000 کیوسکس ہے، اور اس کو ہم اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں اپنی پیک کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے مطابق تقریباً 6 سے 6.5 لاکھ کیوسک ہیڈ پنجند پہ یہ بنے گی۔ اس کے بعد ہیڈ پنجند پہ ہمیں ستلج کا پانی بھی آ کے اس پہ ملے گا، اور پھر اب جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ 6 یا 7 کی درمیانی شب کو یہ سندھ میں پانی داخل ہوگا، اب ڈیلیڈ لیگ ٹائمز کے ساتھ یہ شاید 24 گھنٹے مزید لے گا، اور پھر جا کے 7 سے 8 لاکھ کیوسک گڈو پہ یہ کیونکہ اس میں آپ کو کے علم میں ہی ہوگا کہ کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ بھی ان تمام دریاؤں کے ساتھ مل جائے گا، اور کل بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا کہ انڈس کے سپل ویز کھولنے کے بعد 2.5 لاکھ کیوسک مزید انڈس میں بھی تقریباً وہ چل رہا ہے، تو یہ سارے پانی مل کے 7 سے 8 لاکھ کیوسک گڈو ڈاؤن سٹریم تقریباً 8 تاریخ کو دوپہر میں یہ داخل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کوئکلی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے اور آج عید میلاد النبی کے کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف منسٹر پنجاب نے ڈائریکشنز دی، اور تمام ریلیف کیمپس جو پنجاب میں اس وقت 423 ریلیف کیمپس اور ٹینٹ سٹیز ہیں، ان تمام میں آج شام میں خصوصی متاثرین کے لیے انتظامات کیے گئے، اور میٹھے کا انتظام اور باقی اس موقع کی اور اس کی عقیدت کے حساب سے انتظامات کیے گئے۔ دوسرا، آج کا دن ہمارے قوم کے لیے، ملک کے لیے اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ یوم دفاع کا دن ہے، تو آپ کے علم میں ہے کہ جتنے بھی یہ 423 ریلیف کیمپس ہیں، ان تمام میں چیف منسٹر پنجاب کی ہدایات کے اوپر ہم نان فارمل سکولز وہ اسٹیبلشڈ ہیں، ان تمام سکولز میں بھی آج یوم دفاع کی مناسبت سے کہ کس طرح سے افواج پاکستان نے 6 سپٹمبر کو اس ملک کی ایک دفعہ پھر بقا کی ضمانت دی اور اس ملک کو ایک فتح سے ہمکنار کیا، تو اس موضوع کو تمام ریلیف کیمپس میں یہ آج اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، جشن عید میلاد النبی کے مناسبت سے جو متاثرین سیلاب ہیں ہمارے بھائی بہن، ان تمام کو بھی اس موقع کی مناسبت کی خوشی میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اوورآل اگر میں اسٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کروں تو کل جیسے ہم 4,000 سے کم کچھ دیہات اوورآل اننڈیشن بتا رہے تھے، اب کیونکہ پانی پنجند کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد انڈس بھی اس میں شامل ہو رہا ہے، تو جو اگلے 2 اضلاع ہیں جن میں خاص طور پہ راجن پور، رحیم یار خان اور مظفر گڑھ، اس کے فلڈ پلین کے کچھ معاوضہ جات مزید اننڈیشن میں شامل ہوئے، اور اس وقت کی جو اپ ڈیٹڈ فگرز ہیں پورے پنجاب کی 4 دریاؤں پہ 4123 معاوضہ جات ولیجز وہ اننڈیٹ ہو چکے ہوئے ہیں، وہ افیکٹ ہیں،
اور اسی طرح میں نے جیسے بتایا کہ ان تمام معاوضہ جات کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ تقریباً 41,44,699 لوگ ہیں جو کسی نہ کسی فارم میں اس پنجاب کی تاریخ کے سپر فلڈ سے متاثر ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان کی ریلیف کے لیے 423 ہم نے ریلیف کیمپس اسٹیبلش کیے اور ان ریلیف کیمپس میں تقریباً 60 سے 70 ہزار لوگ اس وقت 24 گھنٹے قیام پذیر ہیں، جن کی نہ صرف کوکڈ فوڈ بلکہ ان کو میڈیکل اور لائف سٹاک کی جو کور ہے پراپر کور وہ وہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 512 میڈیکل کیمپس وہ پورے پنجاب میں لگائے جا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کلینک آن ویلز ان ایڈیشن ٹو دیز میڈیکل کیمپس وہ پنجاب میں متاثرین کے لیے اسٹیبلشڈ ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 دن سے کلینک آن بوٹس وہ بھی دور افتادہ علاقوں میں جہاں پہ ٹرانسپورٹ نہیں جا سکتی وہاں پہ بوٹس کے ذریعے لوگوں کو میڈیکل کور فراہم کرنے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اب تک میں اگر ٹوٹل لوگوں کا 32,495 لوگ اس میڈیکل کور سے اپنا چیک اپ کروا چکے ہوئے ہیں اور جو اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ کروا چکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ایویکویشنز ہیں وہ اب جوں آگے پانی کا ریلا بڑھ رہا ہے، اور خاص طور پہ جو پونڈنگ ہوئی ہے خاص طور پہ کھانے وال میں، ٹوبا ٹیک سنگھ میں، یا یہ سکھر ملتان موٹر وے کے الانگ جو میں نے آپ کو بتایا، اس تمام پونڈیج کی وجہ سے بھی جو اب مزید بھی ایویکویشنز کرنی پڑ رہی ہیں، تو ٹوٹل فگر اس وقت پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے ایویکویشن پروسیس کی وہ 20,14,117 لوگوں کو اب تک پاک فوج، ریسکیو 1122 اور تمام باقی ذمہ دار ادارے وہ لوگوں کو کے انخلاء کو یقینی بنا کے ان کی زندگیوں کو محفوظ کر چکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو اینیمل ٹرانسپورٹڈ ہے اس کی تعداد بھی اب بڑھ کے 15,11,059 اینیمل ایسے ہیں کہ جن کو سیفلی ٹرانسپورٹ کیا گیا فرام دیز جو سیلابی علاقے ہیں ٹو دی سیفر پلیسز، اور وہاں پہ ان کو چارہ اور ونڈا اس کی پوری طرح سے انتظام کو یقینی بنایا گیا۔ اور آخر میں جو اب تک کی ڈیتھ ٹول ہے دیٹ از 50 قیمتی جانوں کا نقصان وہ پنجاب میں ہو چکا ہوا ہے، اور ان تمام جو نقصان ہے اس کو جو گورنمنٹ کی پالیسی پروونشل پالیسی کے تحت چیف منسٹر پنجاب کی یہ ہدایت تھی کہ خدا نخواستہ اگر کوئی لائف لاس ہوتا ہے تو اس کے لیے بالکل سروے کا یا کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ایز پر دا پالیسی 10 لاکھ روپے 1 ملین جو ان کے لواحقین ہیں ان کو 24 سے 48 گھنٹے کے اندر وہ ان کو انشور کریں گے، اور یہ ہم اس وقت تک میکسیمم یہ انشور کروا چکے ہوئے ہیں۔ یہ چند تفصیلات تھی جو اس وقت تک آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود تھا۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔